یہ فرعون کو عبرت کے قابل نہیں بنا دیا؟ آج فرعون مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے، لوگ بڑی شان سے اس کو دیکھتے اور دکھاتے ہیں، لیکن عبرت کی نظر سے دیکھو۔ جب میں نے فرعون کی لاش دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا، او فرعون، تو ایک لاوارث لاش سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک کہلایا، لیکن قدرت نے تیرے جرائم کی وجہ سے نہ تجھے کفن میسر ہونے دیا اور نہ 2 گز زمین میسر ہونے دیا۔ آج تو بغیر کفن اور بغیر دفن کے پڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا ہے۔ پتا چلا اگر دولت کے نشے میں عیاشی کرو گے تو نہ کفن ملے گا نہ دفن ہونے کے لیے زمین ملے گی۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور اگر جوانی پہ اترا کر تم نے گناہ کیا تو یاد رکھنا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں سکندر اعظم دنیا سے چلا گیا۔ آج ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی، جوانی تو عیاشی کے لیے ہے، جوانی تو گناہ کے لیے ہے، جوانی تو پاپ کے لیے ہے، جوانی تو عورتوں پہ بد نظری کے لیے ہے، جوانی تو کسی کو تکنے کے لیے ہے، جوانی تو کسی پر نظر اٹھانے کے لیے ہے، جوانی تو ہاتھوں میں موبائل لے کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے ہے۔ آج اگر اسمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے تو میری قوم کا جوان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میری طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اے مسلمان، اے میرے نوجوان، اللہ سے ڈر۔ میرے رب نے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنا ساتھ ہے؟ خود کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ جب وہ ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم اپنے اعمال رب سے چھپا نہیں سکتے، بلکہ ہم گناہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ تو کیا کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں جو خیالات گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ نہ سوچنا کہ جوانی میں عیش کر لو بڑھاپے میں سدھر جائیں گے، ابھی جوانی میں اترا لو بڑھاپے میں سدھر جائیں گے، ابھی جوانی میں گناہ کر لو بڑھاپے میں سدھر جائیں گے۔ یہ مت سوچو کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے۔ 32 سال 8 مہینے کا سکندر اعظم، ایک جوان 16-17 سال میں کاروبار کو مضبوط نہیں کر پاتا۔ سکندر کس قدر ہوشیار ہوگا، سکندر کتنا ذہین ہوگا کہ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا باپ یونان کے ایک چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا باپ تو دیہات پر زندگی گزارتے ہوئے اور حکومت کرتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گیا، میں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ اور اس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا پلان تیار کیا۔ جس وقت وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا اس کی عمر صرف 16-17 سال کی تھی، اور جس وقت اس کا انتقال ہوا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ 16-17 سال کی قلیل مدت میں اس سست رفتار دور میں، جبکہ چراغ بھی ہر گھر میں نہیں جلتے تھے، چراغ صرف مالداروں کے گھر میں جلتے تھے۔ یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، یہ قبل مسیح کی بات ہے، یہ تاریخ قبل مسیح کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی تاریخ ہے، جب چراغ بھی صرف مالداروں کے گھر میں جلتے تھے، ہر گھر میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ نہ ٹرینوں کا تصور تھا، نہ پلینوں کا تصور تھا، نہ سائیکلوں کا وجود تھا۔ ایسے سست رفتار دور میں سکندر کتنا ذہین ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا، اس کے ساتھی کتنے وفادار ہوں گے کہ اس نے 16-17 سال کی قلیل مدت کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا
دنیا کو فتح کر لیا، لیکن جب وہ عراق کی سرزمین پر آیا تو اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، اور جب ٹائیفائڈ کا مرض ہوا تو سکندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دوستوں نے کہا سکندر تو روتا کیوں ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس نے کہا اب زندگی کے آثار نظر نہیں آتے، اب ایسا لگتا ہے کہ دوسری دنیا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا سکندر پاگلوں جیسی بات نہ کر، اس لیے کہ ابھی تو تو جوان ہے، 32 سال 8 مہینے تیری عمر ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، کیا اس عمر میں بھی لوگ مرتے ہیں؟ یہ اس دور کی بات ہے جب کبھی لوگوں کی عمر 300 سال ہوتی تھی، کبھی لوگوں کی عمر 200 سال ہوتی تھی، کبھی لوگوں کی عمر 500 سال کی ہوتی تھی۔ اس وقت 32 سال 8 مہینے کا سکندر اعظم کسی بڑے مرض میں نہیں بلکہ ٹائیفائڈ کے مرض میں گرفتار ہوا۔ دوستوں نے کہا یہ معمولی سا مرض ہے، تو دنیا سے نہیں جائے گا، لیکن دنیا نے دیکھا 32 سال 8 مہینے کی عمر میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم جوانی میں دنیا سے کوچ کر گیا، اور قدرت نے تمہیں خاموش پیغام دے دیا، لوگوں اگر ہم چاہتے ہیں تو کسی کو 500 سال کی عمر تک مہلت دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو کسی کو 32 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت دیتے ہیں۔ اپنی جوانی پہ غرور نہ کرنا، اپنی جوانی پہ اترانا نہیں، اپنی جوانی پہ ناز نہیں کرنا۔ موت کا وقت کسی کو بتایا نہیں گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ